جاوید ایک ایک دن گن کر گزارنے لگا۔ یہ دن اسے اس لیے بھی قیامت لگ رہے تھے کہ فہمیدہ نے اس کے گھر میں اپنی آمد و شد موقوف کر دی تھی۔ جاوید جانتا تھا کہ یہ پابندی رفیق الدین نے لگائی ہوگی۔ وہ روزانہ جس صورت کے دعوے دار کا عادی ہو چکا تھا، اسے دیکھے بغیر اب اسے چین نہیں پڑتا تھا۔ اس نے کئی بار سوچا، گھر سے باہر کہیں ملنے کی کوئی ترکیب لڑائی، مگر پھر اس نے خود ہی اپنے اس خیال کو مسترد کر دیا۔ اس طرح کسی بے احتیاطی سے بنا بنایا کھیل بگڑ سکتا تھا۔ وہ صبر کر کے بیٹھ گیا اور مہینہ پورا ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ 1 ماہ گزر گیا مگر رفیق الدین نے ہاں یا نہ میں کوئی جواب نہ دیا۔ پھر 1.5 ماہ گزر گیا۔ فہمیدہ سے اس کی ملاقاتوں کا باب بند ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ رفیق الدین نے فہمیدہ سے اس سلسلے میں کیا بات کی ہے۔ جب 2 ماہ بیت گئے تو جاوید کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے حدیث النساء سے کہا، امی، رفیق الدین انکل نے 1 ماہ کا وقت لیا تھا، لیکن اب تو 2 ماہ گزر گئے، آپ کو ان سے پوچھنا تو چاہیے۔ حدیث النساء نے کہا، میری بیچ میں ایک بار ان سے بات ہوئی تھی۔ پھر کیا کہا انہوں نے کہا کہ وہ ابھی سوچ رہے ہیں۔ ہاں بیٹا، میں نے جان بوجھ کر تم سے ذکر نہیں کیا۔ حدیث النساء نے کہا، مجھے ڈر تھا کہ خواہ مخواہ تمہاری دل آزاری ہوگی۔ رفیق الدین کا رویہ خاصا حوصلہ شکن تھا۔ جاوید کو غصہ آ گیا، جذباتی لہجے میں بولا، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے 1 ماہ کا وقت لیا تھا، اب تو 2 ماہ گزر گئے۔ شرافت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، آپ ان سے جا کر فائنل بات کریں۔ ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں، حدیث النساء نے کہا، اور ان سے کوئی حتمی جواب لے کر آتی ہوں۔ 1 گھنٹے بعد حدیث النساء رفیق الدین کے گھر سے واپس آئی تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ جاوید کو اس کے چہرے کے تاثرات سے رفیق الدین کے جواب کا اندازہ ہو گیا۔ پھر بھی تصدیق کے لیے اس نے پوچھا، ہاں امی، کیا جواب دیا انہوں نے؟ عجیب آدمی ہے یہ رفیق الدین بھی۔ آخر ہوا کیا؟ سمن نے پوچھا۔ انکار کر دیا بیٹی، حدیث النساء نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بتایا۔ جاوید نے مردہ لہجے میں استفسار کیا، انکار کی کوئی وجہ بھی تو بتائی ہوگی امی؟ ہاں بتائی ہے وجہ۔ کیا؟ سمن اور جاوید نے بیک زبان پوچھا۔ حدیث النساء نے جواب دیا، رفیق الدین کا کہنا ہے کہ اس نے فہمیدہ کی بات کہیں پکی کر دی ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ جاوید بپھرے ہوئے لہجے میں بولا۔ سمن نے کہا، اگر ایسی بات تھی تو انہوں نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے یہ سوال بھی کیا تھا، حدیث النساء نے کہا۔ رفیق الدین کا کہنا ہے کہ بس اچانک ہی انہوں نے فہمیدہ کے لیے کراچی کے ایک بزنس مین کا رشتہ منظور کر لیا۔ 1 لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، اور اس ماہ وہ مکان بھی خالی کر رہے ہیں، شادی کراچی میں ہی ہوگی۔ تو یہ بات ہے، جاوید معنی خیز لہجے میں بولا۔ رفیق الدین کی لالچی فطرت کھل کر سامنے آ ہی گئی۔ کسی بزنس مین کی دولت نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، ہماری محبت اسے بھلا کیسے نظر آ سکتی ہے؟ حدیث النساء نے سمجھانے والے انداز میں کہا، بیٹا، فہمیدہ رفیق الدین کی بیٹی ہے، ہمارا ان پر کوئی زور تو نہیں، وہ اس کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ تمہیں ٹھنڈے دل سے اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے بولا، مگر یہ بھی تو کوئی شرافت نہیں ہے کہ ہمیں 2 ماہ تک لٹکائے رکھا۔ اگر ایسی کوئی بات تھی تو ہمیں صاف صاف بتا دیا ہوتا۔ حدیث النساء نے کہا، میں نے شکوہ کیا تھا۔ پھر وہ کیا بولے؟ بولنا کیا تھا، بس شرمندہ ہو کر رہ گئے۔ امی، یہ اچانک سب کچھ کیسے ہو گیا؟ جاوید کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ سمن بولی، فہمیدہ باجی نے تو کبھی کراچی میں رہنے والے اپنے کسی رشتہ دار کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ بیٹا، یہ سب دولت کا کرشمہ ہے، حدیث النساء نے کہا۔ نادر جان نامی وہ بزنس مین ان کا رشتہ دار نہیں ہے، بس ایک تقریب میں اس نے فہمیدہ کو دیکھ لیا اور اس پر عاشق ہو گیا۔ اب رفیق الدین کا پلڑا اگر نادر جان کی طرف جھک رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جاوید نے خلا میں تکتے ہوئے کہا، کرنے کو تو میں بہت کچھ۔ نہیں بیٹے، حدیث النساء نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ تم ایسی ویسی کوئی بات سوچنا بھی نہیں، میں خود تمہاری شادی کرواؤں گی، تمہارے لیے لڑکوں کی کوئی کمی تو نہیں۔ جاوید نے ناراضگی سے کہا، لڑکیوں کی کمی یقیناً نہیں ہوگی، لیکن ان میں سے کوئی فہمیدہ تو نہیں ہوگی نا؟ بس میں نے کہہ دیا نا، تم فہمیدہ کو بھولنے کی کوشش کرو، یہ کوشش اتنی سہل نہیں ہے امی جان۔ مرد بنو جاوید، مرد، حدیث النساء نے کہا، ایک مشکل پسند مرد۔
اس دنیا میں زندہ رہنا اتنا آسان نہیں ہے. تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میں نے عورت ہوتے ہوئے بھی کتنی مشکلات اور دشواریوں کا سامنا کیا ہے. بیوگی کا عذاب کیا ہوتا ہے یہ کوئی بیوہ ہی جان سکتی ہے. میں نے بڑے کٹھن حالات سے گزر کر تم دونوں کو پالا پوسا ہے. میں جانتا ہوں امی جان، مجھے آپ کی قربانیوں کا پوری طرح احساس ہے، لیکن کچھ نہیں. وہ جاوید کی بات کاٹتے ہوئے بولی، یہ میرا حکم ہے کہ تم فہمیدہ کو بھول جاؤ گے. نہ صرف بھول جاؤ گے بلکہ اس کے بغیر نارمل زندگی بھی گزارو گے. بولو تم ایسا کرو گے نا؟ میں کوشش کروں گا امی جان. شاباش. حدیث النساء کا دل فخر کے احساسات سے معمور ہو گیا. مجھے تم سے اسی جواب کی توقع تھی بیٹا. تم نے میرا مان رکھا ہے. خدا تمہیں دین اور دنیا میں ترقی دے. جاوید نے ماں کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور فہمیدہ کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا. البتہ وہ جاوید کے دل میں روز اول کی طرح آباد رہی. دل ایک ایسا آئینہ ہے جس کی سطح پر ابھرنے والا عکس مجسم ہو جاتا ہے اور پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی. جاوید نے اپنے دل کے آستاں میں فہمیدہ کی جو تصویر بنائی تھی وہ ناقابل فراموش تھی. پہلی نظر کی محبت اتنی اٹوٹ اور پائیدار ہوتی ہے کہ دل کی دھڑکن میں شامل ہو کر تا حیات پورے بدن میں دھڑکتی رہتی ہے. چند روز بعد فہمیدہ اپنے والد کے ساتھ کراچی شفٹ ہو گئی. حدیث النساء نے جاوید کے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کر دیں. جاوید کے مختلف ہیلوں بہانوں سے یہ معاملہ کم و بیش 1.5 سال تک ٹلتا رہا. بالآخر اسے اپنی والدہ کی خواہش کے سامنے ہتھیار پھینکنا ہی پڑے. چنانچہ 8 سال قبل یعنی فہمیدہ کے حیدرآباد چھوڑنے کے 2 سال بعد جاوید کی رخشندہ سے شادی ہو گئی. اس وقت جاوید کی عمر 29 سال تھی. رخشندہ اس سے صرف 2 سال چھوٹی یعنی 27 سال کی تھی. جاوید کی شادی کے 1 سال بعد سمن کی شادی بھی ہو گئی. سمن کی شادی کے 2 ماہ بعد حدیث النساء مختصر علالت کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. گویا وہ اسی لیے اب تک زندہ تھی کہ اپنی اولاد کی شادی کے فرائض سے عہدہ برا ہو سکے. سمن کی شادی کراچی میں ہوئی تھی. اس کا شوہر خاصا اثر و رسوخ والا آدمی تھا. وہ جاوید کی صلاحیتوں کا بھی معترف تھا. وہ ہاتھ دھو کر جاوید کے پیچھے پڑ گیا کہ اسے حیدرآباد سے کراچی آ جانا چاہیے. چنانچہ جاوید نے اپنا آبائی مکان بیچا اور رخشندہ کو ساتھ لے کر کراچی آ گیا. اس وقت تک جاوید کی یہاں اولاد نہیں ہوئی تھی. کراچی آنا اس کے لیے ہر لحاظ سے مبارک اور سود مند ثابت ہوا. پہلے ہی سال اللہ نے اسے اولاد نرینہ سے نوازا اور اس کی ملازمت بھی ایک اچھی فرم میں ہو گئی. ازاں بعد وہ تجربہ اور ترقی حاصل کرتے ہوئے برہان ٹریڈرز میں پہنچ گیا. گزشتہ 4 سال سے وہ اجمل برہان کے ساتھ کام کر رہا تھا اور اس کا جنرل مینیجر ہونے کے علاوہ وہ اس کا معتمد خاص بھی تھا. اس دوران میں اس کے یہاں ایک بیٹی کی ولادت بھی ہو چکی تھی. وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اپنے ذاتی مکان میں نارتھ ناظم آباد میں رہائش پذیر تھا. اللہ نے دولت اور عزت سے نواز رکھا تھا. جاوید نے مجھے بتایا کہ چند ماہ قبل ایک مارکیٹ میں اچانک اس کی ملاقات فہمیدہ سے ہو گئی. ایک طویل عرصے کے بعد ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا تھا. ماضی کی کچھ یادیں تازہ کرنا قدرتی بات تھی. جاوید کے مطابق فہمیدہ اپنی موجودہ زندگی سے مطمئن نہیں تھی. شادی کے فوراً بعد اس کے والد رفیق الدین کا انتقال ہو چکا تھا. اس کا شوہر ایک کم رو شخص تھا جو خشک مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ عمر میں اس سے 15 سال بڑا بھی تھا. وہ ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے بھی محروم تھے. اس کے بعد بھی 1-2 بار ان کی ملاقات ہوئی. تاہم وہ فون پر ہفتہ 10 دن میں ضرور بات کر لیتے تھے. ایک روز فہمیدہ نے فون پر جاوید کو بتایا کہ اس کے دیور قادر جان نے انہیں ملاقات کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، لہٰذا اب انہیں اس سلسلے میں محتاط رہنا چاہیے. اس واقعے کے 1 ماہ بعد جاوید کو پتہ چلا کہ پولیس نے فہمیدہ کو اپنے شوہر کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے. وہ پہلی فرصت میں فہمیدہ سے ملا اور اسے اپنی بھرپور مدد کا یقین دلایا. فہمیدہ نے جاوید سے بس ایک ہی جملہ کہا تھا، جاوید اب اس دنیا میں تمہارے سوا میرا اور کوئی نہیں ہے، اوپر خدا اور نیچے تم ہو. تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا. جاوید نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں تمہاری بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اپنی سی پوری کوشش کروں گا. پھر واقعی جاوید نے کوشش بھی کی، لیکن پھس پھسا وکیل اس کے حسب منشا کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکا.
اسی دوران میں جاوید کو کسی نامعلوم شخص نے فون پر دھمکی دی کہ اگر اس نے خود کو اس کیس سے الگ نہ کیا تو پولیس کو اس کے پیچھے لگا دیا جائے گا۔ چنانچہ ان واقعات سے گھبرا کر وہ دوڑا دوڑا میرے پاس چلا آیا۔ فہمیدہ کی زبانی مجھے جو باتیں معلوم ہوئیں ان کے مطابق جب اس کے دیور نے اسے جاوید سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھ لیا تو بلیک میلنگ شروع کر دی۔ اس نے فہمیدہ کو دھمکی دی کہ اگر وہ اس کے ساتھ بے تکلف نہ ہوئی تو وہ نادر کو سب کچھ بتا دے گا۔ فہمیدہ نے اس کی دھمکی سے خوف زدہ ہونے کے بجائے اس پر واضح کر دیا کہ وہ چاہے کچھ بھی کرتا پھرے مگر وہ اس کی خواہش کے آگے سر نہیں جھکائے گی۔ اس واقعے کے بعد قادر جان نے خاموشی اختیار کر لی۔ فہمیدہ کے مطابق قادر جان اپنے بڑے بھائی کے برعکس ایک غیر سنجیدہ اور پھڈے باز آدمی تھا۔ اس کے لیے فہمیدہ کے دل میں کبھی بھی احترام کے جذبات نہیں جاگے۔ فہمیدہ نے مجھے بتایا کہ اس کے سسر نے کسی زمانے میں جان محمد اینڈ سنز کے نام سے ایک ٹریڈنگ کمپنی کھولی تھی۔ یہ کمپنی مختلف قسم کے آٹو پارٹس اور مشینری امپورٹ کرتی تھی۔ جان محمد کے انتقال کے بعد اس کمپنی کا نام جان برادرز ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد چھوٹے بھائی قادر جان نے بزنس سے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنے حصے کا سرمایہ لے کر ملک سے باہر چلا گیا۔ یہ فہمیدہ کی شادی سے پہلے کا واقعہ تھا۔ جب نادر جان اس کمپنی کا واحد مالک رہ گیا تو یہ نادر ٹریڈنگ کمپنی ہو گئی۔ نادر جان کی رہائش کشمیر روڈ پر ایک شاندار بنگلے میں تھی۔ 2 سال قبل قادر جان واپس آ گیا۔ وہ اپنا سارا سرمایہ اور صحت تباہ و برباد کر کے آیا تھا۔ بڑے بھائی سے اس کی حالت دیکھی نہ گئی اور وہ اسے اپنے بنگلے پر لے آیا۔ اب وہ ان کے ساتھ ہی رہتا تھا اور بڑی شرافت سے نادر جان کے کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ وقوعہ کے روز حسب معمول فہمیدہ اور نادر اپنی خوابگاہ میں سوئے ہوئے تھے۔ پھر اگلی صبح یعنی 24 اکتوبر کو علل صبح قادر نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ فہمیدہ نے دروازہ کھولا اور سوالیہ نظر سے اپنے دیور کو دیکھا۔ سوری بھابھی، میں زحمت کی معذرت چاہتا ہوں، قادر نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ پھر بیڈ روم کے اندر جھانکتے ہوئے پوچھا، بھائی صاحب جاگ رہے ہیں کیا؟ نہیں، وہ تو بے خبر سو رہے ہیں۔ فہمیدہ نے ایک طویل جمائی لیتے ہوئے جواب دیا۔ آخر کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان دکھائی دیتے ہو۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں بھابھی، وہ جلدی سے بولا۔ دراصل مجھے ایک دوست کے ساتھ ایئرپورٹ جانا ہے۔ رات بھائی صاحب سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا میں ان کی گاڑی لے جاؤں۔ مجھے چاہیے تھا میں رات ہی ان سے گاڑی کی چابی لے لیتا، لیکن بس اس کا خیال ہی نہیں رہا۔ آپ مجھے گاڑی کی چابیاں دے دیں۔ فہمیدہ نے مطمئن لہجے میں کہا، اچھا تو یہ بات ہے۔ پھر وہ بیڈ روم کے اندر ڈریسنگ ٹیبل پر گاڑی کی چابیاں تلاش کرنے لگی۔ تلاش اس لیے کہ چابیاں وہاں موجود نہیں تھیں، حالانکہ نادر اپنا بٹوا اور گاڑی کی چابیاں ہمیشہ ڈریسنگ ٹیبل پر ہی رکھا کرتا تھا۔ فہمیدہ مختلف درازوں کو کھولنے بند کرنے لگی۔ اس دور میں قادر بھی بیڈ روم میں داخل ہو چکا تھا۔ فہمیدہ کو اس کے اندر آنے کا بہت دیر بعد احساس ہوا۔ جب تمام ممکنہ جگہوں پر دیکھنے کے بعد بھی گاڑی کی چابیاں نہ ملیں تو قادر نے مشورہ آمیز لہجے میں کہا، بھابھی مجھے دیر ہو رہی ہے، میرا خیال ہے بھائی صاحب کو جگا کر پوچھ لیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، فہمیدہ نے تائیدی لہجے میں کہا، ویسے بھی ان کے اٹھنے کا وقت ہو گیا ہے۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے اتنی کھٹ پٹ کے باوجود بھی ان کی آنکھ کیوں نہیں کھلی۔ اپنی بات ختم کرتے ہی فہمیدہ نادر جان کو آوازیں دینے لگی۔ جب 2-4 آوازوں پر نادر جان کے وجود میں کوئی جنبش پیدا نہیں ہوئی تو فہمیدہ اسے کندھے سے پکڑ کر باقاعدہ ہلانے لگی۔ پھر یہ ہلانا جھنجھوڑنے میں بدل گیا، مگر زمین جنبد نہ جنبد نادر جان۔ فہمیدہ نے پریشان نظر سے اپنے دیور کو دیکھا۔ قادر انہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ حرکت کیوں نہیں کر رہے؟ قادر نے آگے بڑھ کر بڑے بھائی کی نبض ٹٹولی، پھر اس کی ناک کے قریب ہاتھ رکھ کر اس کی سانسوں کو محسوس کرنے لگا۔ پھر تشویشناک لہجے میں بولا، بھائی صاحب میں تو زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ فہمیدہ نے غصے سے کہا اور بے حس و حرکت پڑے ہوئے نادر جان کی نبض ٹٹولنے لگی۔ رات کو تو اچھے خاصے سوئے تھے، اللہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے۔ پھر وہ قادر جان کی طرف بڑھی۔ قادر فوراً ڈاکٹر کو فون کرو۔ پریشانی کے سبب اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ ڈاکٹر کو اس وقت فون کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چلو ہم انہیں کسی پرائیویٹ ہسپتال لے چلتے ہیں۔ قادر جان نے طنزیہ لہجے میں کہا، اب اس ایکٹنگ کا کیا فائدہ؟ تم نے جو کرنا تھا وہ تو کر ڈالا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟
فہمیدہ ہکا بکا اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے میرے بھائی جان کی جان لے لی ہے نامراد، قادر نے زہریلے لہجے میں کہا، پھر بولا، ٹھہرو ذرا، میں اپنے دوست کو بتا دوں کہ ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ ایئرپورٹ نہیں جا سکتا، اس کے بعد تم سے نمٹتا ہوں۔ فہمیدہ نے روحانسے لہجے میں کہا، تمہیں شرم نہیں آتی مجھ پر ایسا الزام لگاتے ہوئے؟ حقیقت بیان کرنے میں شرم کیسی؟ وہ روکھے پھیکے لہجے میں بولا، میں نے تو ایک سچی بات کہی ہے، کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے، سچ بڑا کڑوا اور تلخ ہوتا ہے، اس بات کا اندازہ تمہاری حالت سے لگایا جا سکتا ہے۔ اپنی بات ختم کرتے ہی وہ بیڈ روم سے نکل گیا، پھر تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بولا، میں نے اپنے دوست کو فون کر دیا ہے، اب بھی وقت ہے، سچ سچ بتا دو، تم نے میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اگر تم نے دروغ گوئی کا سہارا نہ لیا تو میں تمہیں بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے قادر، جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہو، فہمیدہ نے رو دینے والے انداز میں کہا، میں بھلا نادر سے ایسی دشمنی کر سکتی ہوں؟ دوستی کو دشمنی میں بدلتے ہوئے دیر ہی کتنی لگتی ہے، وہ ذو معنی انداز میں بولا۔ فہمیدہ نے التجا آمیز لہجے میں کہا، فضول باتیں نہ کرو اور انہیں ہسپتال پہنچانے میں میری مدد کرو۔ پھر ان میں بحث و تکرار ہونے لگی، اسی میں خاصا وقت گزر گیا۔ فہمیدہ کو اس وقت چونک جانا پڑا جب اس کے بنگلے پر پولیس کی جیپ نے اپنی آمد کا اعلان کیا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ قادر نے اپنے کمرے میں جا کر یقیناً پولیس اسٹیشن فون کیا ہوگا۔ ازاں بعد اس کا اندازہ 100% درست ثابت ہوا۔ پولیس نے آتے ہی اپنی کارروائی شروع کر دی۔ نادر جان کی موت کی تصدیق ہو گئی۔ پولیس نے ہیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے شیشے کے گلاس کو فوراً اپنے قبضے میں کر لیا۔ یہ وہی گلاس تھا جس میں رات سونے سے قبل نادر جان نے دودھ پیا تھا۔ یہ اس کا معمول تھا۔ فہمیدہ کو آنے واحد میں ہتھکڑی پہنا دی گئی۔ ازاں بعد اس کے سامان کی تلاشی میں سے بھی پولیس کو کچھ قابل اعتراض اشیاء ملیں۔ قصہ مختصر، فہمیدہ کو اپنے شوہر نادر جان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن پہنچا دیا گیا تھا۔ پولیس کا ابتدائی موقف یہی تھا کہ فہمیدہ نے زہریلا دودھ پلا کر اپنی شوہر کی جان لے لی تھی۔ اس کے علاوہ بھی فہمیدہ نے مجھے بہت سی اہم باتیں بتائیں جن کا ذکر مناسب موقع پر عدالتی کارروائی کے دوران میں آئے گا۔ جاوید احمد حسب وعدہ ایک ہفتے بعد میرے دفتر آیا اور پوچھا، بیگ صاحب آپ نے کیس کو اچھی طرح اسٹڈی کر لیا ہے؟ ہاں، میں پوری طرح اس کیس کا مطالعہ کر چکا ہوں، میں نے اثبات میں جواب دیا۔ معاملہ خاصا الجھا ہوا ہے۔ اس واردات کے پس منظر میں مجھے کوئی گہری سازش نظر آتی ہے۔ میں تو اپنی پوری کوشش کروں گا، لیکن آپ کو بھی بھرپور تعاون کرنا ہوگا۔ وہ بولا، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں بیگ صاحب، بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا، تمہیں مضبوط گواہی کا انتظام کرنا ہوگا، اس کے بغیر ہم کیس نہیں جیت سکتے۔ کس قسم کی مضبوط گواہی؟ وہ الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے مختصر الفاظ میں اسے ساری بات سمجھا دی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ کل ہی سے کام شروع کر دے گا، پھر وہ رخصت ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدموں میں سے ایک مقدمے کی داستان، جس کا نام ہے ناہنجار۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں مقررہ تاریخ پر عدالت میں حاضر ہوا اور اپنا وکالت نامہ دائر کر دیا۔ پیشکار کی زبانی معلوم ہوا کہ ہمارے کیس کا 5واں نمبر تھا۔ میں نے اس سے اپنا نمبر اوپر لگانے کے لیے کہا تو اس نے واضح الفاظ میں معذرت کر لی۔ بیگ صاحب، آج 2 نہایت ہی اہم مقدمات کے فیصلے سنائے جانے ہیں، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، البتہ میں 3 نمبر پر آپ کا کیس لگا دیتا ہوں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ 3 نمبر پر لگنے کے بعد ہمیں مناسب وقت مل سکے گا، تاہم میں نے پیشکار سے کہا، ٹھیک ہے، 3 نمبر ہی لگا دیں، جو اللہ کو منظور ہو۔ میری توقع کے عین مطابق جب ہمارے کیس کی آواز پڑی تو عدالت کا وقت ختم ہونے میں 15-20 منٹ ہی باقی بچے تھے۔ ہم عدالت میں حاضر ہوئے۔ جج مجھ پر نگاہ پڑتے ہی چونک اٹھا۔ پھر اس نے پیشکار سے استفسار کیا، کامران رضوی نظر نہیں آ رہے؟ سر، رضوی صاحب نے یہ کیس چھوڑ دیا ہے، پیشکار نے جج کو بتایا۔ اب بیگ صاحب وکیل صفائی کے طور پر اس کیس کی پیروی کریں گے۔ انہوں نے اپنا وکالت نامہ داخل کر دیا ہے۔ جج نے اپنی میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کا جائزہ لیا، پھر مطمئن انداز میں سر ہلانے لگا۔ میں نے کہا،
جناب علی، آج تو کوئی قابل ذکر کارروائی ہونا ممکن نہیں۔ معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ کوئی قریب ترین تاریخ دے دی جائے تاکہ اس مقدمے کا معاملہ جلد از جلد آگے بڑھے۔ جج نے دیوار گیر کلاک پر نگاہ ڈالتے ہوئے اثبات میں گردن ہلائی اور 1 ہفتے کے بعد کی تاریخ دے دی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج کے حکم پر عدالت برخاست کر دی گئی۔ دوسری پیشی سے پہلے میں اس کیس کی چند اہم باتیں آپ کو بتاتا چلوں۔ اس میں سر فہرست پولیس رپورٹ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ ہیں۔ پولیس کی رپورٹ کے مطابق ملزمہ فہمیدہ نے اپنی شوہر مقتول نادر جان کو زہریلا دودھ پلا کر ہلاک کیا۔ اس کی تفصیل میں پولیس نے بیان کیا تھا کہ ملزمہ ایک بے وفا بیوی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں غیر مردوں سے ملتی تھی۔ یہ ملاقاتیں اگرچہ گھر سے باہر ہوتی تھیں، تاہم اتفاق سے مقتول کے چھوٹے بھائی قادر جان کے علم میں آ گئیں۔ قادر نے جب اپنی بھابھی ملزمہ فہمیدہ سے اس بارے میں استفسار کیا تو وہ صاف مکر گئی۔ قادر نے ملزمہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ قادر نے 1-2 بار مناسب موقع دیکھ کر بھابھی کو علیحدگی میں سمجھایا کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، ورنہ مجبوراً اسے مقتول سے اس کی سرگرمیوں کا تذکرہ کرنا پڑے گا۔ جواب میں ملزمہ ہتھے سے اکھڑ گئی اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے کے مستحق وہ قادر پر چڑھ دوڑی۔ بحالت مجبوری قادر کو یہ سارا معاملہ بڑے بھائی کے سامنے رکھنا پڑا۔ نادر کو پہلے تو یقین نہیں آیا، پھر قادر نے کچھ ایسے دلائل دیے کہ وہ ملزمہ سے پوچھ تاچھ پر مجبور ہو گیا۔ ملزمہ نے کمال ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قادر کی بات کو بے بنیاد الزام قرار دیا۔ میاں بیوی کے درمیان اس رات خوب جھگڑا ہوا۔ اس کے 2 روز بعد نادر جان اپنی خوابگاہ میں مردہ پایا گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزمہ کو گرفتار کر لیا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل سے دودھ والا گلاس بھی مل گیا جس میں زہریلا دودھ مقتول کو پلایا گیا تھا۔ ملزمہ کے سامان کی تلاشی میں پولیس کو مانع حمل گولیوں کی ایک شیشی بھی ملی تھی، جس سے پولیس اس نتیجے پر پہنچی کہ ملزمہ شوہر سے بے وفائی کی پردہ پوشی کے لیے وہ گولیاں استعمال کرتی تھی۔ پولیس نے اس ضمن میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ مقتول باپ بننے کی صلاحیت سے محروم تھا۔ پولیس کے موقف کی تصدیق قادر جان نے کی تھی اور اس سلسلے میں انہیں مقتول کی ایک میڈیکل رپورٹ بھی مہیا کی تھی۔ پولیس کی رپورٹ سے ظاہر ہوتا تھا کہ میری موکلہ کو اپنے شوہر کا قاتل ثابت کرنے میں قادر جان پیش تھا۔ فہمیدہ سے حاصل شدہ معلومات کے مطابق اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ اس نے دیور کے ہاتھوں بلیک میل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ جب قادر نے دیکھا کہ وہ اس کے مذموم عزائم سے انکاری ہے تو اس نے اپنی توپوں کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ بہرحال میری موکلہ بری طرح ایک سازشی جال میں جکڑی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ پوسٹ مارٹم اور کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ بھی سراسر میری موکلہ کے خلاف جاتی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق نادر جان کی موت رات 1 اور 2 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، یعنی وہ 24 اکتوبر کی تاریخ تھی۔ دودھ میں شامل سریع الاثر زہر نے مقتول کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل سے ملنے والے گلاس پر 2 قسم کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے تھے۔ نمبر 1 ملزمہ فہمیدہ کے فنگر پرنٹس اور نمبر 2 مقتول نادر جان کے فنگر پرنٹس۔ زہر کی جو قسم مقتول کے جسم میں پائی گئی تھی وہی زہر دودھ کے استعمال شدہ گلاس کے پیندے میں بھی پایا گیا۔ جب اس گلاس کا لیبارٹری ٹیسٹ کیا گیا تو پیندے میں موجود دودھ کی قلیل مقدار سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مقتول کو اسی گلاس سے زہریلا دودھ پلا کر سفر آخرت پر روانہ کیا گیا تھا۔ میری موکلہ کو پھانسنے کا بڑا کامل منصوبہ ترتیب دیا گیا تھا۔ استغاثہ کی جانب سے 1/2 درجن گواہوں کی فہرست داخل کی گئی تھی، لیکن میں صرف اہم گواہوں پر جرح کا احوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جو باتیں غیر دلچسپ اور غیر ضروری ہیں انہیں بیان کرنا آپ کے قیمتی وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ جج اپنی کرسی سنبھال چکا تو عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے استغاثہ کی گواہ برکت بی بی گواہی کے لیے وٹنس باکس میں آئی۔ برکت بی بی مقتول کی گھریلو ملازمہ تھی۔ وہ عرصہ دراز سے اس کے بنگلے پر کام کر رہی تھی۔ صفائی ستھرائی اور جھاڑ پونچھ اس کے فرائض کا حصہ تھا۔ عدالت کے دستور کے مطابق برکت بی بی نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا مختصر بیان ریکارڈ کروایا۔ پھر وکیل استغاثہ جرح کے لیے اس کی جانب بڑھ گیا۔
اس نے اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، برکت بی بی، مقتول نادر جان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولی، صاحب جی بہت اچھے انسان تھے۔ برکت بی بی، وکیل استغاثہ نے اگلا سوال کیا، تمہیں وہ دن یاد ہے جب مقتول اور ملزمہ کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ برکت بی بی نے جواب دیا، جی ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اس کے 2 روز بعد ہی تو صاحب جی فوت ہو گئے تھے، میرا مطلب ہے انہیں زہر دے کر مار دیا گیا تھا۔ تمہارے خیال میں تمہارے صاحب جی کو کیوں ہلاک کیا گیا تھا؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں جی، برکت بی بی بولی۔ وکیل استغاثہ نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تم پورے بنگلے کی صفائی کرتی ہو، کچرے کی ٹوکریوں میں تمہیں دیگر اشیاء کے ساتھ دوا کی خالی شیشیاں اور پتے وغیرہ بھی ملتے ہوں گے؟ جی ہاں، ایسا ہوتا ہے، برکت بی بی نے اثبات میں جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، کیا تم بتا سکتی ہو کہ بنگلے کے مکینوں میں کون شخص کون سی دوا استعمال کرتا ہے؟ جناب، میں بالکل ان پڑھ ہوں، برکت بی بی نے معذرت آمیز انداز میں کہا، اس لیے دوائیوں کے نام نہیں جانتی۔ وکیل استغاثہ نے کہا، ٹھیک ہے، تم دواؤں کے نام نہیں بتا سکتی، لیکن ان کی خالی شیشیاں اور پتے دیکھ کر تو بتا سکتی ہو، یعنی تم ان کی شناخت تو کر سکتی ہو نا؟ جی ہاں، میں ایسا کر سکتی ہوں۔ وکیل استغاثہ نے اپنے کوٹ کی جیب میں سے مختلف دواؤں کے استعمال شدہ سٹرپس اور 1-2 خالی شیشیاں نکال کر گواہ برکت بی بی کو دکھائیں، پھر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ برکت بی بی نے 3 سٹرپس اور 1 خالی شیشی ان میں سے الگ کر لی، پھر بولی، میں ان کو اچھی طرح پہچانتی ہوں، یہ بڑے صاحب کے کمرے کی دوائیں ہیں۔ مذکورہ سٹرپس میں 1 پین کلر یعنی درد کش، 1 بلڈ پریشر اور 1 ملٹی وائٹامن کا سٹرپ تھا، جبکہ شیشی ولیم 5 کی تھی۔ میری معلومات کے مطابق مقتول نادر جان ہائی بلڈ پریشر کا مریض تھا اور مستقل دوا استعمال کرتا تھا۔ پین کلر اور وائٹامن کی گولیاں کوئی بھی استعمال کر سکتا تھا۔ میری موکلہ کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ ولیم 5 بھی اکثر و بیشتر نادر جان کے استعمال میں رہتی تھی۔ وکیل استغاثہ نے اگلا سوال کرنے سے پہلے اپنی جیب میں سے 1 اور دوا کی خالی شیشی برآمد کی اور برکت بی بی کو دکھاتے ہوئے پوچھا، برکت بی بی، اس شیشی کو غور سے دیکھو اور اس کے بارے میں بتاؤ۔ اس شیشی پر نظر پڑتے ہی میں پہچان گیا تھا، وہ مانع حمل کی گولیوں والی شیشی تھی۔ برکت بی بی نے اپنے ہاتھوں میں گھما پھرا کر اس شیشی کا معائنہ کیا، پھر جواب دیا، جناب 1-2 مرتبہ یہ شیشی بھی مجھے کچرے میں سے ملی ہے، لیکن ایسا پچھلے 5-6 ماہ کے دوران ہی میں ہوا ہے، پہلے کبھی میں نے یہ شیشی گھر میں نہیں دیکھی تھی۔ وکیل استغاثہ نے فاتحانہ انداز میں میری طرف دیکھا۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کس بات پر نازاں تھا اور کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنی مخصوص سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اپنی باری پر میں جج کی اجازت سے استغاثہ کے گواہ پر جرح کرنے کے لیے کٹہرے کے قریب آیا، پھر برکت بی بی کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، برکت بی بی، تمہیں مقتول نادر جان کے بنگلے پر کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ لگ بھگ 15 سال ہو گئے ہیں جی۔ میں نے پوچھا، تمہاری رہائش کہاں پر ہے؟ اس نے بتایا، کھارا در۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم بنگلے میں نہیں رہتی ہو؟ جی، میں اپنا کام ختم کر کے واپس اپنے گھر پر چلی جاتی ہوں۔ تمہاری ڈیوٹی کے اوقات کیا ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی، میں صبح 9-10 بجے بنگلے پر آ جاتی ہوں اور 4 بجے کے بعد واپس جاتی ہوں۔ میں نے سوال کیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ وقوعہ سے 2 روز پہلے مقتول اور ملزمہ کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا۔ کیا تم بتاؤ گی کہ جھگڑے کی کیا وجہ تھی؟ وہ الجھ گئی۔ میں یہ بات کیسے بتا سکتی ہوں؟ کیوں؟ بتانے میں کوئی حرج ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میرا مطلب یہ تھا کہ مجھے جھگڑے کی وجہ معلوم نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، ان کے درمیان جھگڑا کتنے بجے ہوا تھا؟ دن میں ہی ہوا تھا۔ دن میں کتنے بجے؟ درست وقت تو میں نہیں بتا سکتی، وہ وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ دراصل جھگڑے والی بات مجھے عبدالغفور نے بتائی تھی۔ یہ عبدالغفور کون ہے؟ صاحب جی کا باورچی جناب۔ مجھے یاد آ گیا، استغاثہ کے گواہوں میں عبدالغفور کا نام بھی شامل تھا۔ میں نے پوچھا، برکت بی بی، تمہارے بیان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تم نے اپنی آنکھوں سے مقتول اور ملزمہ کو جھگڑا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ یہ بات تمہیں باورچی عبدالغفور سے معلوم ہوئی تھی۔ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے اگلا سوال کیا، برکت بی بی، ابھی تھوڑی دیر پہلے
تم نے دوا والی ایک ایسی خالی شیشی کو شناخت کیا ہے جس کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ وہ پچھلے چند ماہ میں 1-2 مرتبہ تمہیں کچرے میں سے ملی تھی۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ میرا واضح اشارہ مانع حمل گولیوں والی شیشی کی جانب تھا۔ میں نے کہا، کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ دوا کس کام آتی ہے؟ یہ تو اس شیشی پر لکھا ہوگا جناب۔ اپنی دانست میں اس نے ایک دانش مندانہ جواب دیا۔ آپ خود پڑھ سکتے ہیں، میں تو انگریزی کیا اردو بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتی۔